بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج اس سیشن میں ایک اور غلط فہمی کا مطالعہ کریں گے جو خواتین کے ضمن میں اسلام سے متعلق پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ عام طور سے خیال کیا جاتا ہے کہ ایک خاتون کو اسلام نے اس کا حق نہیں دیا کہ وہ مسلمانوں کی حکمران بن سکے۔ عام طور سے اس نقطہ نظر کے حق میں جس چیز سے استدلال کیا جاتا ہے وہ ایک حدیث ہے، جو اس کا ایک متن میں آپ کے سامنے پڑھے دے رہا ہوں۔ یہ حدیث بخاری میں ہے اور ابو بکرہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لقد نفعنی اللہ بکلمۃ سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام الجمل بعدما کدت ان الحق باصحاب الجمل فاقاتل معهم لما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل فارس قد ملکوا علیہم بنت کسریٰ قال لن یفلح القوم ولوا امرهم امرا۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ ابو بکرہ یہ روایت کرتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کا فائدہ دیا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی جنگ جمل کے زمانے میں، جب کہ میں جمل والوں کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ رہتے ہوئے لڑنے والا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایران والوں نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا حکمران بنا لیا ہے تو کہا وہ لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے جو ایک عورت کو اپنے امور سونپ دیں۔ اس روایت کو سامنے رکھ کے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام اصل میں اس چیز کو پروہیبٹ کرتا ہے، اس چیز کو منع کرتا ہے کہ ایک خاتون مسلمانوں کی حکمران قرار پائے۔ اس سے پہلے کہ ہم قرآن مجید کی روشنی میں اس روایت کا جائزہ لیں، یہ دیکھیے کہ اس روایت کے اندر بھی کچھ مسائل ہیں جو اہل علم نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معلوم ہے بالکل کہ روایت کے اپنے متن ہی سے کہ یہ پہلی مرتبہ جنگ جمل کے زمانے میں سرفیس پہ آئی، اس وقت اس کو رپورٹ کیا گیا، جیسے کہ یہ روایت کے اپنے متن سے معلوم ہے، اور یہ معلوم ہے کہ جنگ جمل 36 ہجری میں ہوئی ہے۔ چنانچہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اس روایت کا کوئی ذکر نہیں ہے، کسی نے اس کو رپورٹ نہیں کیا، اور یہ کیوں اس طرح سے گوشۂ خمول میں رہی۔ دوسرا سوال جس میں پیدا ہوتا ہے وہ ایک سسپیکٹ نریٹر کا ہے، ایک راوی کا ہے جو اس کی چین میں موجود ہیں، اوف ابن ابی جمیلہ، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جو رجال کی اتھارٹیز ہیں وہ ان کو بعض معاملات میں سسپیکٹ بھی قرار دیتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ حضرت علی کو حضرت عثمان پر فوقیت دیتے تھے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس زمانے کی جو سیاسی فضا تھی اس میں اس کو سامنے رکھ کے پھر کیا کیا معاملات اور کیا کیا اسکینڈلز سے وجود میں آئے۔ تیسری بات جو اس روایت میں بالکل واضح ہے وہ یہ ہے کہ اس کو صرف ایک صحابی نے رپورٹ کیا، یعنی اپنی نیچر میں ایک غریب روایت ہے۔ معاملے کی نوعیت اس طرح کی تھی، اگر واقعی کوئی اس طرح کی پروہیبشن تھی تو ایک سے زیادہ صحابہ کو اس بات کو رپورٹ کرنا چاہیے تھا۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر آپ اس کے کنٹینٹ کا جائزہ لیں تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ واقعی بات کہی ہوگی، کیونکہ اس میں جو کہا گیا ہے کہ کوئی قوم فلاح نہیں پائے گی جو ایک خاتون کو اپنے امور کو سونپے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے میں یہ بات معلوم ہے کہ خود قرآن مجید میں ملکہ سبا کا ذکر ہے، اور اگر آپ تاریخ پڑھیں تو بہت ساری خواتین کا ذکر آتا ہے جو بڑی کامیاب حکمران رہی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کے ان اشارات سے کیا ناواقف ہوں گے جو اس طرح کی بات کہیں؟ اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کا نظام ان کے مشورے پر مبنی ہوگا، ان کی رائے پر مبنی ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بھی وہ ان کی میجورٹی سپورٹ کرے گی، رائے دے گی اس کے حق میں، وہ ان کی حکمران قرار پائیں گے۔ اگر کسی موقع پہ مسلمان جو ہیں وہ کسی خاتون کے حق میں ووٹ کرتے ہیں یا ان کو اپنی میجورٹی، جو ان کی جو میجورٹی ہے، اپنا اعتماد ایک خاتون کو دیتے ہیں، تو امرہم شورا بینہم آیت کی روشنی میں لازماً وہ ان کی حکمران قرار پائے گی۔ چنانچہ اگر اس روایت کو مانا جائے تو یہ قرآن مجید کے بالکل خلاف پڑتی ہے۔ اس سلسلے میں جو دوسرا استدلال عام طور سے کیا جاتا ہے وہ قرآن مجید کے ایک اور مقام سے کیا جاتا ہے سورہ نساء میں، جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مرد کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ خاندان کا سربراہ بنے، اور لوگ استدلال کرتے ہیں کہ جب ایک فیملی میں یا خاندان جو کہ ایک ریاست کا ایک بلڈنگ بلاک یعنی بیسک یونٹ ہے، تو اگر وہاں پہ مرد کو ہی کہا گیا ہے کہ وہ سربراہ بنے، تو پھر قیاس کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ پھر اسٹیٹ لیول پہ بھی مرد ہی کو حکمران ہونا چاہیے۔ اس استدلال میں جو کمزوری ہے بالکل واضح ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کرائٹیریا یا جو بیسس ایک مرد کو فیملی میں سربراہ بنانے کی ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے جو کہ ریاست کے معاملے میں ہے۔ جہاں تک فیملی کا تعلق ہے تو قرآن مجید نے خود اسپیسیفائی کر دیا ہے، کچھ اس کی وضاحت کرتی ہے کہ مرد کو خاندان کا سربراہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ فزیولوجیکلی بھی اور ٹیمپرامنٹلی بھی اس کام کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ اس پر فیملی کو رن کرنے کی، یعنی فیملی کے بریڈ رنر کے طور پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ فیملی کے لیے ارن کرے گا، فیملی کے لیے فائنینشلی پرووائڈ کرے گا۔ جبکہ ریاست کا جو حکمران ہے ظاہر ہے اس کی جو سلیکشن کا کرائٹیریا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو اکثریت کی تائید حاصل ہونی چاہیے۔ چنانچہ ہم ایک ایسی آیت کی جس کا تعلق خاندان کے سربراہ سے ہے اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے کسی ایسے معاملے سے کہ جس کا تعلق پوری ریاست کے سربراہیت سے ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین والمسلمات۔